ایک زمانے کی بات ہے، جنگل کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت اور رنگین دنیا تھی۔ اس جنگل میں درخت سبز، پھول رنگ برنگے اور پرندے چہچہاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت اور منفرد کردار رہتا تھا جس کا نام پنک پینتھر تھا۔ پنک پینتھر نہ صرف اپنی انوکھی گلابی رنگت کی وجہ سے مشہور تھا، بلکہ اس کی شرارتی طبیعت اور ہوشیاری نے جنگل کے سب جانوروں کے درمیان ایک لیجنڈ بنا دیا تھا۔ پنک پینتھر کا دن ہمیشہ ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ وہ جنگل میں گھومتا پھرتا، درختوں کے بیچ چھلانگیں لگاتا اور مختلف چھوٹے بڑے جانوروں کے ساتھ شرارتیں کرتا۔ اس کی ذہانت اور حاضر دماغی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایک منفرد اور دلچسپ انداز میں اپنی مشکلیں حل کرتا تھا اور دوسروں کو حیران کر دیتا تھا۔ لیکن پنک پینتھر کی زندگی میں ایک بات ہمیشہ اسے پریشان کرتی تھی، وہ یہ کہ ہر جگہ وہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے سب کچھ حاصل کر لیتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی بھی بڑا مقصد نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا کہ اسے کیا بڑا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسا نام چھوڑ سکے جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے۔ ایک دن جب پنک پینتھر اپنی معمول کی سیر کر رہا تھا، اسے ایک پرانا نقشہ ملا۔ یہ نقشہ کسی پرانے خزانے کا تھا جو جنگل کے دور دراز علاقے میں دفن تھا۔ خزانہ کسی پراسرار جادوئی دنیا کا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس خزانے کو حاصل کرے گا وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک بن جائے گا۔ پنک پینتھر نے سوچا، یہ تو وہ موقع ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اس خزانے کو حاصل کر کے میں اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ سوچتے ہی پنک پینتھر نے فوراً اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، اسے راستے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن عزم اس کا پختہ تھا۔ پنک پینتھر نے نقشے کی مدد سے سفر شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں پہنچ گیا، جہاں درخت اتنے بلند تھے کہ آسمان تک نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑا دروازہ نظر آیا جس پر کچھ عجیب و غریب نشانیاں بنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی پنک پینتھر آگے بڑھا، دو بڑے محافظ نمودار ہوئے۔ یہ محافظ درختوں سے نکلے اور بہت ہی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بھالے تھے اور وہ پنک پینتھر کو روکتے ہوئے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ صرف منتخب افراد کے لیے ہے۔ پنک پینتھر نے اپنی مشہور چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے کہا، میں یہاں خزانے کی تلاش میں آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ منتخب فرد ہوں جسے اس جگہ جانے کا حق ہے۔ محافظوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم واقعی خزانے کی مستحق ہو تو تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ آزمائشیں کامیابی سے پار کر لو گے تو تمہیں آگے جانے کی اجازت ملے گی۔ پہلی آزمائش میں پنک پینتھر کو ایک مشکل پہیلی دی گئی۔ پہیلی کے جواب کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پہیلی کچھ یوں تھی، میں وہ ہوں جو جتنی بار ملے اتنی ہی بار کھو جاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے جتنا پکڑو اتنا ہی ختم ہو جاتا ہوں۔ بتاؤ میں کیا ہوں؟ پنک پینتھر نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا،
یہ تو وقت ہے، وقت وہ چیز ہے جو جتنا ملتا ہے اتنا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ محافظوں نے پنک پینتر کی ذہانت کی داد دی اور پہلی آزمائش میں کامیابی کا اعلان کیا۔ تم نے پہلی آزمائش کامیابی سے پار کر لی ہے، اب دوسری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محافظوں نے کہا۔ دوسری آزمائش میں پنک پینتر کو ایک بڑے اور خطرناک جنگل سے گزرنا تھا، جہاں خوفناک جانور اور عجیب و غریب جاندار موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس سفر کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن پنک پینتر کی جرات ہمیشہ اس کی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ جیسے ہی پنک پینتر جنگل میں داخل ہوا، اس کے سامنے ایک دیو قدامت شیر آ گیا۔ شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، اس جنگل میں میری سلطنت ہے اور تم بغیر مقابلے کے یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ پنک پینتر نے اپنی مشہور چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے کہا، شیر بھائی، میں تم سے مقابلہ کرنے نہیں آیا، میں تو بس خزانے کی تلاش میں ہوں، لیکن اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو کیوں نہ ہم ذہانت کا مقابلہ کریں۔ شیر نے حیرت سے کہا، ذہانت کا مقابلہ؟ تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ پنک پینتر نے ایک بڑا آئینہ نکالا اور شیر کے سامنے رکھا۔ شیر نے جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، وہ فوراً حیرت زدہ ہو گیا اور اپنی طاقت کو بھول گیا۔ پنک پینتر نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور جنگل کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ پنک پینتر کو ایک جادوئی دریا کے کنارے پہنچنا تھا، جہاں دریا کا پانی شفاف تھا، لیکن کوئی بھی انسان اس میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس دریا کے پار پہنچنے کے لیے پنک پینتر کو اپنی نیت اور دل کی پاکیزگی کا امتحان دینا تھا۔ دریا کے کنارے ایک بوڑھا بزرگ بیٹھا تھا، جس نے پنک پینتر کو دیکھتے ہی کہا، میں مسافر ہوں، اس دریا کو پار کرنے کے لیے تمہیں اپنی نیت کو جانچنا ہوگا۔ کیا تم واقعی خزانے کی تلاش میں ہو یا تمہاری نیت اور کچھ اور ہے؟ پنک پینتر نے سچائی سے کہا، میں اس خزانے کی تلاش میں ہوں تاکہ اپنی زندگی میں کچھ بڑا اور معنی خیز کر سکوں، لیکن میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ طاقت اور دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل خزانہ دل کی پاکیزگی اور دوسروں کی مدد میں ہوتا ہے۔ بوڑھا بزرگ مسکراتے ہوئے بولا، تم نے تو سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے، جاؤ، یہ دریا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بیٹا۔ پنک پینتر نے بغیر کسی خوف کے دریا پار کیا اور آخری مرحلے میں کامیابی حاصل کی۔ جب پنک پینتر تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گیا تو ایک خوبصورت اور روشنیوں سے بھرپور وادی اس کے سامنے کھل گئی۔ وادی کے درمیان ایک بڑا خزانہ رکھا تھا جو جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا تھا، لیکن خزانے کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، اصل خزانہ یہ نہیں بلکہ وہ سبق ہے جو تم نے اس سفر میں سیکھا ہے۔ پنک پینتر نے کتاب کھولی اور اس میں لکھا تھا، حقیقی طاقت تمہارے اندر ہے، یہ تمہاری ذہانت، جرات اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ اگر تم ان تینوں چیزوں کو اپنا لو تو تمہیں کبھی کسی خزانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پنک پینتر نے یہ باتیں دل میں بٹھا لیں۔ اس نے جواہرات اور سونے کو چھوڑ کر صرف وہ کتاب اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اصل دولت علم اور تجربے میں ہوتی ہے۔ پنک پینتر خزانے کے بغیر لیکن ایک نئی سوچ کے ساتھ اپنے جنگل میں واپس آیا۔ جنگل کے تمام جانور اس کی طرف دیکھتے تھے اور اسے ایک ہیرو کی طرح مانتے تھے۔
لیکن پنک پینتھر نے ہمیشہ انہیں سکھایا کہ دولت اور طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ اصل کامیابی دل کی صفائی اور دوسروں کی مدد میں ہوتی ہے۔ پنک پینتھر کی یہ مہم ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا سفر ہمیشہ جاری رہا۔ وہ ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ ہر مہم میں سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اور زندگی کا اصل خزانہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس مہمات میں ملتے ہیں۔ پنک پینتھر اپنی نئی سوچ اور تجربات کے ساتھ جنگل میں واپس آ چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اب بھی مہمات کا شوق باقی تھا۔ اس نے سوچا اگر اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو شاید اس کا اگلا سفر کچھ اور حیرت انگیز ہو۔ ایک دن جب پنک پینتھر جنگل میں گھوم رہا تھا، اسے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ پنک پینتھر فوراً اس آواز کی سمت دوڑا اور جنگل کے ایک گوشے میں پہنچا، جہاں اسے ایک جادوئی پرندہ نظر آیا جو کانٹوں میں پھنسا ہوا تھا۔ پنک پینتھر نے پرندے کی مدد کی اور اسے آزاد کیا۔ پرندے نے شکر گزار نظروں سے پنک پینتھر کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے میری مدد کی، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں جادوئی پرندہ ہوں اور میری طاقتیں بے شمار ہیں۔ اگر تمہیں کبھی میری ضرورت ہو تو بس میرا نام پکارنا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ پنک پینتھر نے پرندے کی بات دل میں بٹھا لی اور اسے شکریہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نیا دوست ایک دن اس کی بہت کام آئے گا۔ چند دن بعد جب پنک پینتھر ایک پہاڑی پر بیٹھا غروب آفتاب کا نظارہ کر رہا تھا، اسے ایک پرسرار شخص نظر آیا جو دور سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ ایک شخص قدیم لباس میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو روشنیوں سے چمک رہی تھی۔ وہ شخص پنک پینتھر کے قریب آیا اور کہا، اے بہادر پنک پینتھر، میں ایک قدیم جادوگر ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری سلطنت پر ایک ظالم جادوگر نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ ہر طرف ظلم و ستم کر رہا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ پنک پینتھر نے حیرانی سے جادوگر کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو بس ایک ہوشیار اور چالاک جانور ہوں۔ جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری ذہانت اور دل کی پاکیزگی ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو ہم مل کر اس ظالم جادوگر کو شکست دے سکتے ہیں۔ پنک پینتھر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر جادوگر کی بات مان لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع ایک اور بڑی مہم کا آغاز ہو سکتا ہے۔ پنک پینتھر اور جادوگر ایک طویل اور مشکل سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پنک پینتھر کی ذہانت اور جادوگر کی طاقتوں نے انہیں ہر آزمائش میں کامیاب کرایا۔ راستے میں پنک پینتھر نے اپنی جادوئی پرندے کو بھی مدد کے لیے بلایا اور پرندے نے ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ چند دن بعد وہ دونوں جادوئی سلطنت میں پہنچے۔ وہاں کے لوگ خوفزدہ اور پریشان تھے کیونکہ ظالم جادوگر نے ہر طرف دہشت پھیلا رکھی تھی۔ جادوئی درخت سوکھ چکے تھے، دریا خشک ہو گئے تھے اور لوگ قید میں تھے۔ پنک پینتھر نے جادوگر سے کہا، ہمیں کوئی ایسا کرنا ہوگا کہ ظالم جادوگر کو ہمیشہ کے لیے شکست دے سکیں۔ جادوگر نے کہا، اس کے پاس ایک جادوئی عصا ہے جس کی طاقت سے وہ سب پر حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر ہم وہ عصا حاصل کر لیں تو اسے شکست دینا ممکن ہو جائے گا۔
پنک پینتھر اور جادوگر نے ایک منصوبہ بنایا اور ظالم جادوگر کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا۔ پہاڑ کے راستے میں جادوگر کے بھیجے ہوئے خطرناک جانور اور چلاک محافظ موجود تھے، لیکن پنک پینتھر اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے ان سب مشکلات کو پار کرتا گیا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب گیجٹ کا استعمال کیا جو اس نے ایک پرانی مہم میں حاصل کیا تھا۔ یہ گیجٹ ایک نقلی عکس پیدا کرتا تھا جس سے دشمن دھوکہ کھا جاتے تھے۔ پنک پینتھر نے اس گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے محافظوں کو چکمہ دیا اور جادوگر کے محل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب صرف ظالم جادوگر کا سامنا باقی تھا۔ پنک پینتھر اور جادوگر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کے سامنے ظالم جادوگر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جادوئی عصا تھا اور وہ پنک پینتھر اور جادوگر کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تم دونوں مجھے شکست دینے آئے ہو؟ کیا تمہیں اپنی طاقتوں کا اندازہ بھی ہے؟ میں اس عصے سے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ظالم جادوگر نے غصے میں آ کر اپنی طاقتوں کا استعمال کرنا شروع کیا، لیکن پنک پینتھر کی ذہانت نے اس کام کو کر دیا۔ اس نے جادوئی پرندے کو بلایا جو فضا میں اڑتے ہوئے جادوگر کی توجہ بھٹکاتا رہا۔ اسی دوران پنک پینتھر نے جادوگر کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اور جادوگر کو بے اختیار کر دیا۔ جب جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی تو وہ زمین پر گر گیا اور محل کے جادوئی روشنیوں میں تحلیل ہو گیا۔ جادوئی عصا کے ٹوٹتے ہی سلطنت پہ چھائی ہوئی تاریکی کا خاتمہ ہو گیا۔ درخت دوبارہ سرسبز ہو گئے، دریا بھر گئے اور لوگ آزاد ہو گئے۔ ظالم جادوگر کو شکست دینے کے بعد پنک پینتھر اور جادوگر واپس جنگل لوٹ آئے۔ جنگل کے تمام جانوروں نے پنک پینتھر کی بہادری اور ذہانت کی تعریف کی۔ پنک پینتھر نے اپنی مہم میں سیکھا کہ طاقت کا اصل مرکز دل کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور ہوشیاری میں ہوتا ہے۔ پنک پینتھر نے اب یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد نہ صرف مہمات میں جانا ہے بلکہ دوسروں کی مدد اور ان کی زندگیوں میں روشنی لانا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی کامیابی صرف دولت یا طاقت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ پنک پینتھر نے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ شروع کیا۔ اب وہ ایک لیجنڈ بن چکا تھا اور اس کی کہانیاں جنگل کے ہر کونے میں سنائی جاتی تھیں، لیکن پنک پینتھر کے دل میں مہمات کا شوق اب بھی باقی تھا۔ وہ ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن جب پنک پینتھر جنگل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اسے ایک نیا نقشہ ملا۔ یہ نقشہ ایک اور خزانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو شاید اس سے بھی زیادہ بڑا اور اہم کام ہو سکتا تھا۔ پنک پینتھر نے نقشہ اٹھایا، اپنی مشہور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک اور مہم، ایک اور خزانہ، دیکھتے ہیں اس بار کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس طرح پنک پینتھر کا جادوئی سفر کبھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ہر نئی مہم کے ساتھ اسے ایک نیا سبق ملتا تھا اور ہر خزانے کے ساتھ وہ دنیا کو مزید بہتر بنانے کا عزم کرتا تھا۔